ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے یہودیوں کی مکاریوں کی سازشوں کی۔ آج اللہ رب العزت وہی بات آگے مزید بڑھائیں گے، پر آج کے درس میں 3 واقعات آپ کو سنانے، اس کے ضمن میں چند باتیں اور بھی آئیں گی۔ پہلا واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرا واقعہ یہودیوں کے ایک عالم تھا جس کا نام تھا فخاص، اور تیسرا واقعہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت کفر میں تھے تو ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں مسافر ہوں، تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو میں اس کو لے کر ارد گرد پھر نہیں سکتا ہوں، آپ اگر میری مہربانی فرمائیں تو میرا یہ مال، میرا یہ خزانہ آپ اپنے پاس رکھیں تو میں اپنا سامان بیچ کر کچھ لوگوں سے جو رقم لینی ہے وہ لے کر میں آپ سے اپنا یہ سامان لے لوں گا، یہ خزانہ لے لوں گا۔ تو حضرت نے کہا رکھ دیں۔ جب وہ بندہ کچھ دنوں کے بعد واپس آیا تو کہا میرا سامان آپ کے پاس، میرا خزانہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا یہ خزانہ ہے، آپ لے جاؤ۔ اور دوسرا واقعہ ایک یہودیوں کا عالم تھا جی، فخاص اس کا نام تھا۔ اس کے پاس ایک مدینے سے بندہ آیا جو بڑا غریب لاچار بندہ تھا، اس کے پاس 1 دینار تھا، صرف 1 دینار۔ اس نے سوچا یہاں کے بازاروں میں گم ہو جائے گا، تو دیکھا ایک بہت بڑا اللہ والا نظر آیا، بڑی لمبی اس کی داڑھی تھی اور چہرے سے تو بڑا پہنچی ہوئی سرکار لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا اعتماد والا ہے۔ اس نے آپ نے 1 دینار اس کے پاس جا کر رکھا، کہا کہ میں مسافر ہوں، غریب بندہ ہوں، تو میرے پاس 1 دینار ہے، آپ یہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھیں تو میں واپس آتا ہوں اور آپ سے لے لوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب وہ بندہ واپس آیا تو فخاص اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا۔ کہا حضرت میرا آپ کے پاس دینار ہے تو میں نے آپ کے پاس امانت رکھوایا تھا، آپ مہربانی کریں وہ میرا دینار دے دیں۔ تو فخاص نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کون سا تمہارا دینار آ گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو دیا تھا۔ شاگردوں نے بھی کہا استاد جی آپ کو اس بندے نے 1 دینار دیا تھا اور آپ انکار کر رہے ہو۔ تو اس بندے نے کہا یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال لینے کے اندر، ان کا مال کھانے کے اندر ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس پر بھی ہمارا خرچہ پرچہ ہوا ہے، تو لہٰذا اگر ہم نے ان کا مال لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں اور ان پڑھوں کا مال کھانا حلال ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا جی، جو بڑے ہوتے ہیں معاشرے کے بڑے، وہ غریبوں کا مال ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں، سمجھتے کہ یہ حلال ہے۔ اس نے کہا یہ اگر ہم سود کے طور پر لیں، جھوٹ کے طور پر لیں یا زبردستی ان سے مال لیں تو ان کا مال ہمارے اوپر لینا حلال ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کر کے بیان فرمائی کہ یہودیوں کے 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو کیا کہتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ، جس کے پاس خزانے، ڈھیروں خزانے ہوں، بہت زیادہ خزانہ ہو اور ان کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ کچھ یہودی ایسے ہیں جو کیا کر دیتے ہیں جی، اس خزانے کو، اس امانت کو واپس کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو 1 روپیہ دے کر منہ میں پانی آتا ہے تو وہ 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرتا۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو بندہ ایفائے عہد کرتا ہے، عہد کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی بندے کے ساتھ کیا کرتا ہوں جی، محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت کفر میں تھے تب بھی خوف خدا دل میں تھا جی،
آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے، ان کا پورا گھرانہ تورات کا حافظ تھا جی، تورات ان کو زبانی یاد تھی، اور ان کی پھپھی جو تھی، پھپھی جان، وہ تورات کی بڑی ماہر تھی جی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھپھی سے پوچھا کرتے تھے، پھپھی بتاؤ وہ زمانہ کب آئے گا، وہ پیغمبر کی نشانیاں کیا کیا تھیں؟ ایک دن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں واقعہ آتا ہے، کھجوروں کے باغ میں تھے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کی پھپھی بھی، تو کسی نے کہا کہ وہ نبی آخر الزماں آ چکا ہے، تو پھپھی نے حساب لگایا، کہا کہ یہ زمانہ ہے اس کے آنے کا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، تو جب دیکھا نا یہ چہرہ انور وہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو تبلیغ تھی نا جی، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلایا کرو، اس سے بندے کے تعلقات بڑھتے ہیں، واطعموا الطعام، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اس سے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جی۔ اور وصل الارحام، رحم کیا کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اس سے آپ مضبوط ہوں گے جی۔ وصلوا باللیل، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، اس سے آپ کے اندر قناعت آ گئی، اور فرمایا وتدخلوا الجنۃ بسلام، پھر اللہ تمہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کا واقعہ آپ نے یہ بھی سنا ہے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے جی، تو جب یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا جو پیر ہے، جو تمہارا عالم ہے عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو کیا خیال ہے، تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودیوں نے پتہ کیا کہا جی، کہا واہ جی وہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور نے پوچھا بتاؤ اس کا مقام تمہارے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سے سب سے بڑا متقی بندہ ہے، ہمارا استاد جی ہے، اور استاد جی کا بیٹا ہے، خود بھی بڑا اللہ والا ہے، اس کا باپ بھی اللہ والا تھا، پورا کنبہ قبیلہ اللہ والا تھا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام ذرا سامنے آنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، فوراً یہودی بدل گئے جی، آنن فانن وہی جگہ تھی، وہی وقت تھا، وہی لمحہ تھا، وہی محفل تھی، وہی مجلس تھی، کہنے لگے یہ ہم میں سے سب سے برا بندہ تھا، اس کا باپ سب سے برا تھا۔ یہ یہودیوں کی مکاریاں ہوتی ہیں جی، جب پھنس جاتے ہیں نا تو پھر صحیح کر کے مخالفتیں کرتے ہیں، اگر نہ پھنسے نا جی تو پھر پیچھے سے یہ کیا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس بندے کے دل کے اندر خوف خدا ہو، تقوی ہو، اللہ اس کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے، اللہ اسی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ امانت داری عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حالت کفر میں تھی، اللہ نے اسی کے بدولت ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تیسرا واقعہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور وہ اس یہودی نے ایک کنویں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ کنواں حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدی پشتی طور پر آ رہا تھا، ان کو مل رہا تھا۔ وہ زمانہ ہمارے زمانے کی طرح تھا نہیں کہ انتقال بنے اور بندہ اس پر قبضہ کرے، تو یہودی کا قبضہ تھا۔ تو کسی نے کہا کہ جھگڑا کیوں کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ، حضور فیصلہ فرما دیں گے۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے، کہا حضرت معاملہ یہ ہے، سارا قصہ بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اشعث کو کہ تو کہتا ہے کہ یہ کنواں میرا ہے، اور شریعت کے قانون کے مطابق جو بندہ دعویٰ کرے تو اس کے اوپر 2 گواہ آتے ہیں، بتاؤ تمہارے پاس 2 گواہ ہیں؟ حضرت اشعث رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کنواں تو مجھے جدی پشتی دادے پردادے کے اوپر سے نیچے آ رہا ہے میرے پاس، تو اس وقت تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میرے پاس گواہ کیسے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا پھر قانون یہ ہے کہ مدعی کے اوپر لازم ہوتا ہے گواہ پیش کرے، اگر گواہ نہ ہے تو مدعا علیہ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ قسم اٹھائے جی۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ یہودی قسم اٹھائے گا۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، فاسق فاجر بندہ ہے، اس کی قسم کا کیا اعتبار ہے، یہ تو قسم اٹھائے گا اور مجھ سے کنواں لے لے گا۔ حضور نے فرمایا دیکھیں اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو قسم اس پر آتی ہے، تو اس یہودی کو قسم دے دی گئی۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے تھوڑی سی یہ مال و دولت لے لیتے ہیں، یہ مال و دولت لے لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے، فرمایا نہیں، ان کے لیے 5 قسم کی سزائیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی سزا فرمایا یہ دنیا کے اندر حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا جی یہ دنیا کیا ہے جی، دھوکہ ہے، یہ تھوڑا ہے لیکن دھوکہ ہے۔
قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، یہ دنیا کی زندگی بھی دھوکہ ہے، دنیا کا مال بھی دھوکہ ہے، آخرت کی زندگی بھی کیا ہے جی؟ مزیدار ہے، اور کیا ہے جی؟ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے عہدوں کو توڑتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کسی کا حق مارتا ہے، فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے بندے کے لیے آخرت والے دن نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بندہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں کسی کا عہد توڑ کر اس کا حق مارتا ہے، تو گویا کہ یہ حقوق العباد توڑ رہا ہے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بندہ وہاں پر معافی مانگے گا تو وہاں پر معافی نہیں ملے گی جی، حقوق العباد کی معافی وہاں پر نہیں ہے، یہاں پر توبہ کرنی ہے، اس بندے سے معافی مانگنی ہے۔ دوسری سزا ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس بندے کے ساتھ دن قیامت کے پیار سے شفقت سے اب کلام بھی نہیں کرے گا، غصے سے کلام کرے گا لیکن پیار سے محبت سے کلام نہیں کرے گا۔ تیسری سزا ولا ینظر الیہم، اللہ رحمت کی نگاہ سے اس بندے کی طرف نہیں دیکھے گا، پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، دیکھے گا تو غضب اور غصے کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور چوتھی سزا ولا یزکیہم، اللہ اس بندے کو دن قیامت کے پاک بھی نہیں کرے گا، ایسی گناہ اٹھا کر جہنم میں جائے گا۔ اور پانچویں سزا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو دنیا میں لوگوں کا حق مارتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا کر، یہ وہ لوگ آگے جو کیا ہے جی؟ مغضوب ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر اور بھی کئی سارے لوگوں کا ذکر آتا ہے، مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، فرمایا اللہ رب العزت دن قیامت کے اس بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور اس کے ساتھ رحمت سے بات بھی نہیں کرے گا، پیار سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو بندہ ماں باپ سے بیزار ہو جائے، والدین سے بیزار ہو جائے، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ محبت کرنے کے بجائے دوست یاروں کے ساتھ محبت کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے دوست یاروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے دوست یاروں کی خدمت کرے، فرمایا ایسا بندہ دن قیامت کے اللہ کے ہاں ایسے کھڑا ہوگا، اللہ اس بندے کی طرف نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ اللہ اس کے ساتھ پیار سے اب کلام کریں گے۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ احسان کرتا ہے، کسی غریب مسکین لاچار بے بس بندے کی مشکل کے اندر اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر مدد کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ اس کو اپنا احسان جتلاتا ہے، کہتا ہے دیکھ یاد ہے تو فلاں کام میں پھنسا تھا، میں نے تجھے تیری فلاں کام سے نکالا تھا، یہ تجھے اتنے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے تجھے پیسے دیے تھے۔ تو فرمایا یہ احسان جتلانے والا بندہ دن قیامت کے ایسے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ نہ اس سے رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ اللہ اس سے پیار سے کلام فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، اپنی اولاد سے نفرت کرتا ہے، اپنی اولاد کے حقوق نہیں دیتا، تو فرمایا دن قیامت کے اللہ رب العزت ایسے بندے کے ساتھ بھی رحمت کا کلام بھی نہیں فرمائیں گے اور شفقت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح فرمایا جس بندے کے اوپر قوم یا اس کا معاشرہ خاندان کیا کرے جی؟ احسان کرے، اور احسان کے بدلے میں وہ بندہ نہ قدری اور نہ شکری کرے، ان کے احسانوں کو نہ مانے جی، وہ بندہ بھی فرمایا دن قیامت کے خدا کی رحمت سے کیا ہو جائے گا جی؟ مایوس ہو جائے گا۔ یہ چند بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے کیا ہوں گے جی؟ مایوس ہوں گے۔ اور اسی طرح آتا ہے جو بندہ قسم اٹھا کر، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، فرمایا کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ بھی رحمت کا کلام نہیں فرمائے گا اور شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طرح جو بندہ عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچتا ہے، سامان تو بک جائے گا اس کا، لیکن فرمایا وہ بندہ دنیا کے اعتبار سے خسارے میں ہے، پر آخرت کے اندر اللہ اس بندے کے ساتھ بھی رحمت کا کلام نہیں فرمائیں گے اور اس بندے کی طرف شفقت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ یہودیوں کی خباستوں میں سے ایک خباست یہ بھی ہے کہ یہ یہودی قرآن کے الفاظ کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے اس بارے میں سنا ہے نا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ آپ نے وہاں پر سنا، معنی سنا تھا کہ راعنا کا معنی آتا ہے ہماری طرف توجہ دیجئے۔ تو یہودی کیا کرتے تھے؟ اس لفظ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے تھے، راعنا کو راعینا، درمیان میں یا لاتے تھے، تو معنی کیا بن جاتا تھا جی؟ ہمارا چروایا، احمق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ یہودی کیا کرتے ہیں جی؟ زبان کو تروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں،
تاکہ سننے والوں کو یہ سمجھ آ جائے یہ قرآن کا لفظ ہے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر یہ زبان کو تروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ تھے، کہنا یہ چاہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، جھوٹے ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے یہ اتنا جھوٹ، اتنی خباثتیں اپنی زبانوں کو بھی مروڑ مروڑ کر قرآن بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنو، اگر آپ ان کو امانت دو، بقنطار، ایک ڈھیر خزانے کا، یودیہ الیک، وہ آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ ومنہم، اور کچھ یہودی ایسے ہیں، من ان تأمنو بدینار، جن کو آپ امانت کے طور پر 1 دینار دو، لا یودیہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ آپ ان کے اوپر کھڑے نہ رہو۔ ذالک، یہ اس وجہ سے کیوں وہ 1 روپیہ 1 دینار واپس نہیں کرتے، بأنہم قالوا، بے شک وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ان پڑھ ہیں، ان ان پڑھوں کو ہمارے اوپر کیا فوقیت ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ دل میں جانتے ہیں۔ بلا من اوفا، بلا کیوں نہیں، من اوفا، من وہ بندہ کہ جو پورا کرتا ہے اپنے عہد کو، واتقا، اور ڈرتا ہے، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ ایسے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، متقی کے ساتھ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے ذریعے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے ذریعے، ثمنا قلیلا، کچھ پیسے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان کے ساتھ مہربانی والی، رحمت والی کلام بھی نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف شفقت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، یوم القیامت، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان کی خباستوں میں سے ایک خباست یہ بھی ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان یہودیوں میں سے، لفریقاً، ایک فریق، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ، تاکہ آپ شمار کرو ان کو، من الکتاب، تاکہ آپ اس کو کتاب میں سے شمار کرو، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ الفاظ وہ جو بولتے ہیں وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، میرا پاک پیغمبر یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے یہ الفاظ، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، وہم یعلمون، حالانکہ وہ خود جانتے بھی